اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین کے اوصاف بیان ہو رہے تھے، ان میں سے ایک ایمان بالغیب اور دوسری صفت اقامہ نماز اور تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نماز کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے رسالۃ مآب کے احادیث تواتر سے ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور معراج مومن ہے۔ اللہ تعالی کمال مطلق اور اس کمال کے سامنے جھکنا خود اپنی جگہ کمال ہے، لہذا نماز مومن کے لیے معراج۔ نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ اگر نماز قبول ہے تو باقی اعمال قبول، اور اگر نماز قبول نہیں ہے باقی اعمال قبول نہیں۔ اس کے بعد مومن کے اور متقین کے اوصاف میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو عنایت کیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ رزقہ عنایت کرنا، مطلق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں ان سب کو رزق کہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ رزقہ رزقت ولدن کہتے ہیں، مجھے بیٹا عنایت ہو گیا۔ ينفقون خرچ کرنا، نفقہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اصل میں نفقہ سرنگ کو کہتے ہیں، ادھر سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا۔ انفاق ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصول کیا اور دوسری طرف سے خرچ کیا، نکال دیا، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ نفاق بھی اسی سے ہے کہ اس کان سے سنا اس دوسرے کان سے نکال دیا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ رزق مطلق عنایت کو کہتے ہیں، اور انفاق مطلق اس عنایت الہی کو آگے نکالنے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا اس میں صرف مال کا رزق یا مال کا خرچ اس میں نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ روایت میں آیا ہے مما علمناہم یبثون، جو کچھ ہم تعلیم دیتے ہیں ان کو آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ بھی اس کے مصداق کے تحت آتا ہے۔ اس میں مومن کے سلسلے میں یہ صفت بھی ہے کہ مومن ایک معاشرے کا ایک فعال رکن ہوتا ہے۔ وہ ينفقون کا عمل جب انجام دیتا ہے تو انفاق نہیں ہو سکتا جب تک کسب نہ کرے۔ مومن معاشرے کا فعال رکن ہوتا ہے، مومن پیداواری عمل انجام دیتا ہے اور پھر آگے انفاق کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے مومن کے اوصاف میں سے رہبان باللیل اسود بالنہار، رات کے عابد اور دن کے شیر ہوتے ہیں۔ لہٰذا مومن اس کو نہیں کہتے کہ وہ بیکار رہے اور دوسروں کے مال کا محتاج رہے۔ مومن کے اوصاف یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں آگے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ان کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے یؤمنون بما انزل الیک،
اے حبیب جو کچھ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں، ما انزل پر ایمان لے آتے ہیں۔ رسالۃ مآب کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس میں سے ایک حصہ جو بطور معجزہ نازل ہوا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور بطور معجزہ نازل نہیں ہوا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ قرآن اور سنت دونوں ما انزل الیک میں شامل ہے۔ مومنین کے اوصاف میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ تمام ما انزل الیک، عام اس کے کہ وہ قرآن ہو یا سنت ہو۔ رسالۃ مآب کوئی بھی بات ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کا نطق، رسول کی ہر بات سنت ہے، ما انزل الیک کے تحت ہے، وحی یوحی کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا تمام ما انزل الیک کے اوپر ایمان لے آنا یہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ مثلا ما انزل الیک کے سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ کے احادیث میں سے وہ احادیث جو کسی کے حق میں ہو قبول کیا جائے، اور جو احادیث کسی کے حق میں نہیں ہے اس کو قبول نہ کیا جائے، یہ مومن نہیں ہے، وہ ما انزل الیک پر ایمان نہیں رکھتا۔ پورا تمام ما انزل الیک پر ایمان رکھا جائے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے احادیث میں ہیں، بہت سے احادیث میں ہیں کہ قرآن کے بعض آیات کے بارے میں کہا ہے، احادیث میں ہاکذا نزلت، ہاکذا نزلت سے اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی نازل ہوا ہے رسالۃ مآب کے اوپر وہ سب کے سب قرآن ہے، اور لہٰذا اس قرآن میں نہیں ہے تو تحریف لازم آتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاکذا نزلت سے قرآن ثابت نہیں ہوتا، ہاکذا نزلت ثابت ہوتا ہے، نازل اسی طرح ہوا ہے، لیکن جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب قرآن نہیں ہے۔ البتہ جتنا قرآن ہے وہ سب کچھ ما انزلہ میں آتا ہے، اور جو کچھ ما انزلہ ہے وہ سارا قرآن نہیں ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے ایک آیت کے بارے میں ہاکذا نزلت ہو، لیکن اس کا ایک حصہ آیت ہو اور ایک حصہ تشریح اور سنت کا حصہ ہو۔ لہٰذا ہم اس ما انزل الیک کی تفسیر میں یا وہ روایات تحریفی جس میں یہ بات ہے کہ ہاکذا نزلت سے استدلال کرتے ہیں کچھ لوگ کہ قرآن میں تحریف ہوا ہے، وہ رد کرتے ہیں کہ کل ما انزل الیک قرآن نہیں ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی سابقہ شریعتوں کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام شرائع سابقہ کے اوپر ایمان رکھنا، کہ وہ اگرچہ اس وقت منسوخ ہے لیکن اپنے زمانے میں وہ تمام شریعت جو آسمانی کتابوں سے تشکیل پائی ہیں وہ سب ما انزل من قبلک میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت، وہ سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگرچہ ہم پیروی اپنی شریعت محمدی کی کرتے ہیں، وہ شریعت منسوخ ہے اپنی جگہ، منسوخ ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا دوسری بات ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن کے اوصاف میں سے، متقین کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ یہاں پر مومن کا ایک تصور کائنات اور ایک زندگی کے بارے میں ایک تصور سامنے آتا ہے، وہ آخرت کے اوپر ایمان ہے۔
آخرت کا ایمان انسان کے لیے تقدیر ساز، سرنوشت ساز، انسان کے کردار کے اوپر بہت بڑا اثر ہے ایمان بالآخرت کا۔ مومن کا تصور کائنات، تصور زندگی یہ ہے کہ مومن کہاں سے آیا، کس لیے آیا، کہاں جانا ہے، اس کا جواب رکھتا ہے، جبکہ ایمان بالآخرت نہ رکھنے والے مادی انسان، اس سے سوال کیا جائے کہ تو کہاں سے آیا، تو یہاں کس لیے ہے اور تو نے کہاں جانا ہے، مادی انسان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک ملحد شاعر اس زندگی کو دریا کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کہاں سے آیا اور تم نے کہاں جانا ہے، اور تو تیرے اندر موجود یہ تلاطم کیا چیز ہے۔ وضحکت امواجہ منی وقالت لست ادری، وہ اپنی شاعرانہ انداز میں کہتا ہے موجوں نے تبسم سا کیا اور کہا ہم کچھ نہیں جانتے کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور ہمارے موجوں میں تلاطم، زندگی میں جو اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز ہے، دکھ درد ہے، یہ کیوں ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ مادی انسان اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جتنے بھی سوالات اس کی زندگی کے سلسلے میں اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب مادی انسان کے پاس نہیں ہے۔ مادی انسان نیچر کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے جو اس کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، بلا وجہ اذیت دیتا ہے، اور دکھ درد اذیت سہ کر مر جاتا ہے کیڑے کی طرح، بے مقصد، اور ختم ہو جاتا ہے۔ مادی انسان بے مقصد انسان ہے، بے ہدف انسان، جبکہ الہی انسان اور خدا کا قائل انسان، اس سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہاں سے آیا، تو نے کہاں جانا ہے، یہاں کس لیے ہے، تمام سوالات کا جواب رکھتا ہے۔ ایک ہم جملہ کہتے ہیں جب ایک سفر طے کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم وہاں سے آئے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے تھے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ اس ارتقائی سفر میں ہماری زندگی کے لیے انتقال زندگی از زندگی ہے، لیکن ختم نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے خلقتم للبقاء لا للفنا، تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا نابودی کے لیے نہیں۔ اور قرآن مجید خالدین فیہا، جنت کے بارے میں، اور جہنمیوں کے لیے جہنم کے بارے میں خلود کا ذکر کرتا ہے ہمیشہ، یہ خلود ہے، ہمیشہ دائمی زندگی۔ البتہ اس زندگی میں فنا نہیں ہے، انتقال ہے۔ ہم زمین سے پیدا ہوئے، ہمارے مادی وجود جو ہے وہ تمام عناصر زمینی عناصر ہے، ہمیں پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام عناصر جب ہم زمین کا حصہ تھے، اس وقت ہماری زندگی کا رہن سہن کا طریقہ مختلف تھا، قانون زندگی مختلف تھا، زندگی کے شرائط و لوازم و اسباب مختلف تھا، خاک اور زمین کو زندہ رہنے کے لیے۔ جب وہاں سے منتقل ہو گئے، عالم نباتات میں آ گئے، ایک انتقال، تو قانون زندگی بدل گیا، شرائط زندگی، لوازم زندگی بدل گیا، اور اسباب زندگی بدل جاتا ہے۔ نبات کے زندہ رہنے کے لیے اب بہت کچھ چاہیے۔ کل خاک کی زندگی کے ساتھ مقایسہ نہیں ہو سکتا، اب اس کا عالم بدل گیا، عالم بدلنے سے طریقۂ زندگی بدل گیا۔ نبات اور عالم نبات سے پھر منتقل ہو کر ہم عالم حیوانات میں آتے ہیں۔
عالم جرثومہ ہے اس میں آتے ہیں تو یہاں رہن سہن کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کا رہن سہن بدل جاتا ہے اور قانون زندگی بھی بدل جاتا ہے، اسباب اور شرائط زندگی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جرثومہ جب صلب پدر میں آتا ہے تو نباتات کے شرائط میں، نباتات کے قانون کے تحت زندگی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے اپنے عالم اور اپنے قانون زندگی۔ جب یہاں سے منتقل ہو کر کے رحم مادر میں آ جاتے ہیں تو رحم مادر بھی ایک عالم ہے دیگر، اور یہاں آنے سے اس کے زندگی کے لوازم بدل گئے، قانون بدل گیا۔ اسی طرح جب رحم مادر سے اس زمین پر آتے ہیں، اس زندگی میں آتے ہیں ہم، یہاں آتے ہی طریقۂ زندگی فوراً بدل جاتا ہے۔ یہاں سے ہم جب منتقل ہوتے ہیں، عالم برزخ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی رہن سہن کا طریقہ بدل جاتا ہے، زندگی کے قانون بدل جاتے ہیں، وہاں کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں، قابل مقایسہ نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے برزخ کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں۔ پھر اسی طرح عالم آخرت کی زندگی اور عالم برزخ کی زندگی بھی مختلف ہے۔ عالم آخرت میں حساب کتاب کی زندگی ہے، ثواب و جزا کی زندگی ہے، وہاں زندگی کے قانون اور رہن سہن کے طور و طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، خود اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اس کے اوپر یقین کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، خود اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے گا۔ اور کافروں کے بارے میں ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، براہ راست جہنم بھیج دیا جائے گا۔ کچھ لوگ براہ راست جہنم جاتے ہیں، کچھ لوگ براہ راست بلا حساب و کتاب جنت جاتے ہیں، اور باقی حساب و کتاب کے ساتھ ان کا فیصلہ ہوتا ہے، وہاں خود خداوند عالم حساب لیتا ہے۔ لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ یوم لقاء بھی کہتے ہیں، اللہ سے ملاقات، اللہ کی بارگاہ میں جانا، خود اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ اس یوم کے اوپر، آخرت کے اوپر یقین انسان کے اعمال کے لیے بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یوم آخرت کے اوپر یقین ہو تو حضرت خلیل ابو الانبیاء ہونے کے باوجود فرماتے ہیں لا تخزنی یوم القاک، جس دن میں تیری ملاقات کروں گا مجھے رسوا نہ کر۔ خلیل فرماتے ہیں مجھے رسوا نہ کر۔ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں رسوا نہ کر یعنی اولو العزم نبی کے لیے رسوائی کا کیا احتمال ہے؟ ایک دعا ہے امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ میں، اس میں ارشاد فرمایا ہے، پھر یہی جملہ استعمال فرمایا کہ مجھے رسوا نہ کر بین اولیائک، اپنے اولیاء کے درمیان میں رسوا نہ کر، یعنی ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی رسوائی یہ ہے کہ انبیاء کی صفوں میں کہیں درجے میں کمی نہ آئے، اس کو وہ رسوائی سمجھتے ہیں۔ یہ یعنی اس قیامت کے دن محشر میں تمام خلائق کے سامنے جب انسان آتا ہے تو اس وقت انسان کے لیے رسوائی بہت بڑی چیز ہے۔ یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و اخیہ، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنے بھائی سے بھاگ جائیں گے، ان کی کہیں کسی حق کا مطالبہ نہ ہو۔ اس وقت ایک البتہ مومن کے لیے ایک آیت ہے قرآن مجید میں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے خاندان کے افراد کے پاس خوشی خوشی واپس جاتا ہے۔ یہ ہم کو دعا کرنا چاہیے، اللہم اجعلنی ممن ينقلب إلى أهله مسرورا، خداوندہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے
جو اپنے اہل خاندان کی طرف خوشی خوشی واپس جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔